السلام علیکم ناظرین۔ پاکستانی قوم ایک خاص قسم کے بحران کا شکار کر دی گئی ہے، اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ منسوخ کیے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بھارتی میڈیا تو اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کر رہا ہے کہ اب پاکستان پیاسا مرے گا، اور پاکستان کا اس منصوبے سے بند ہونے سے، اس کی تنسیق سے، معطلی سے بیڑا غرق ہو جائے گا، خدا نخواستہ خدا نخواستہ۔ لیکن پہلے بھی دشمن کے منصوبے مختلف صورتوں میں ناکام ہوتے رہے، ابھی بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے، لیکن صحیح صورتحال کیا ہوگی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر شخصیت جو بات کر سکتی ہے وہ ڈاکٹر بشیر لاکھانی ہے۔ ڈاکٹر بشیر لاکھانی اس ملک میں آبی ذخائر کی توسیع اور ان پہ کیے جانے والے کام کے حوالے سے یقیناً سب سے بڑا نام ہے۔ اعلیٰ تعلیم آپ نے امریکہ سے حاصل کی، پی ایچ ڈی کی، لیکن اپنی خدمات کو انہوں نے دیار غیر کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے وطن میں آنے کو ترجیح دی، اور جہاں پر آ کر یہ کئی کامیاب منصوبے بنائے، کامیابی سے تکمیل پائے وہ۔ اور آپ کے نام میں سمجھتا ہوں کہ تمام ماہرین کا اتفاق ہے کہ جب بھی اگر پاکستان میں آبی معاملات میں بات ہوگی تو ڈاکٹر بشیر لاکھانی سب سے بڑا حوالہ ثابت ہوں گے۔ تو اسی بات کو جانتے ہوئے، اسی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ہم ڈاکٹر بشیر لاکھانی صاحب کے سامنے وہ سوالات رکھ رہے ہیں جن کا جواب یقیناً وہی دے سکتے ہیں، اور جس کی روشنی میں ہم پہنچ سکتے ہیں اس نتیجے تک کہ ہمارے سندھ طاس منصوبے کے معاملات جو ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں اور ان کے اثرات کیا ہوں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آخر سندھ طاس معاہدہ کیا ہے، اور کیا جب یہ منظور ہوا تھا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی متبادل آپشن بھی موجود تھا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ طاس معاہدہ اس کی منظوری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دو قوموں کے درمیان، دو اداروں کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ ہے کہ جس پر دونوں رضامند ہوئے تھے۔ جی۔ اور بات یہ ہے کہ اگر اس کے متبادل کیا تھے تو سب سے بڑا متبادل یہ ہے کہ اس میں جو شرائط تھی، ان شرائط میں سے کئی شرائط ایسی تھیں کہ جو پاکستان کے حق میں نہیں تھی، اور ہم نے یا ہماری اس وقت کی حکومت نے، ہمارے حکمرانوں نے اس معاہدے کو جلد بازی میں کرنے کے لیے اور اپنا کریڈٹ لینے کے شوق کے اندر اس وقت موجود ماہرین نے آپ رسانی اور آپ پاشی، ان سب کی آراء کو نظر انداز کرتے ہوئے اس معاہدے کو اس کی موجودہ شکل میں منظور کیا۔ جی۔ اس معاہدے کے تحت اور بہت ساری باریک تفصیلات ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کو 3 مغربی دریاؤں پر مکمل کنٹرول دے دیا گیا، اور 3 مشرقی دریا بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ ان 3 دریاؤں میں سے ایک ستلج ہے، ایک بیاس ہے اور ایک راوی ہے۔ بیاس تو پاکستان میں داخلے سے پہلے ہی ستلج میں مل جاتا ہے، تقریباً ہماری مشرقی پنجاب میں رہتے ہوئے ہماری سرحد سے کوئی 20-25 کلومیٹر پہلے ہی ستلج میں مل جاتا ہے۔ تو پاکستان میں داخل جو ہے وہ ستلج اور راوی دونوں ہوتے ہیں پورے، اور ستلج اور راوی پر پنجاب کے مشرقی سائڈ کا پاکستانی حصے میں اور مرکزی حصے کا ایک بڑا حصہ تھا کہ جس سے پانی ان دونوں دریاؤں سے حاصل کرتا تھا۔ ٹھیک ہونا بنیادی اصول پانی کے استعمال کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیشہ جو پانی میں ڈاؤن سٹریم پر یا نچلے بہاؤ کے نچلے حصے پر جو لوگ واقع ہوتے ہیں ان کے پانی کے استعمال کا حقوق ہمیشہ ایک مسلمہ اصول شمار ہوتا ہے، اور انہیں ان کے اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ یہ اس معاہدے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی کہ ستلج اور راوی کے مکمل استعمال کا حق انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ صحیح۔ اب لازمات ہے کسی دریا کا استعمال کا رخ حوالہ کر دیا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پانی کی ٹونٹی بند کر دے اور پانی بند ہو جائے گا، بلکہ اس پانی کو جو پاکستان میں داخل ہو رہا تھا اس پانی کو روکنے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے انڈیا کو اس سے اگلے 30-40 سالوں میں بہت محنت کرنی پڑی، بہت سے اسٹرکچر بڑھانے پڑے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر
وہ اس پانی کو اپنی طرف اس کا رخ موڑ دینے میں کامیاب ہو گئے. اور اب جو ان دریاؤں میں جو ریگولر پرینیل فلو جو کہلاتا ہے وہ عملاً نہ ہونے کے برابر ہے. البتہ جب برسات ہوتی ہے، جب سیلاب آتا ہے، تو جتنا پانی وہ موڑتے ہیں اس کے علاوہ جتنا پانی چاہتے ہیں اس بچے ہوئے خوش دریا سے وہ پاکستان کی طرف موڑ دیتے ہیں. بقیہ 3 دریا جو ہیں جو مغربی دریا کہلاتے ہیں، دریائے سندھ. دریائے سندھ پورا کا پورا استعمال ہی کیا کہتے ہیں، اور اس کا بڑا حصہ جو ہے اس میں پانی جنریٹ پاکستان میں موجود ہے. چناب اور جہلم جو ہے وہ بھی بڑی حد تک پاکستان ہی میں موجود ہے. ان کا جو حصہ بھارت میں موجود ہے وہ بھی کئی 100 کلومیٹر پر مشتمل ہے. تو وہ بھی اس کا کچھ حصہ شامل ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بھارت سے آنے والا بیشتر علاقہ وہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے، تنگ ویلی سا کی شکل میں ہے کہ جہاں پر اس پانی کو اریگیشن کے اور زرعی پرپس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا وہ پانی قدرتی طور پر پاکستان ہی آ رہا تھا. تو ان پاکستان پر بھارت کا حق ختم کر کے پاکستان کے دینا یہ کوئی احسان نہیں تھا، وہ تو اور پاکستان ہی میں آ رہا تھا. البتہ ہم نے زیادہ ایفیشنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، زیادہ محبت و نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دریا ان پر چھوڑ دیے. اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو ایسے کہتے ہیں کہ پینٹ ملے ہیں ہمیں، وہ یہ کہ ہمیں ورلڈ بینک نے کہا، جو اس معاہدے میں ثالث تھی، جو اس کے لیے فیسیلیٹیٹر تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کے مغربی دریاؤں سے، یعنی کہ دریائے سندھ، جہلم اور چناب، ان تینوں دریاؤں سے وہ پانی لے کر اور لنک کینال کے ذریعے اس پانی کو ستلج اور راوی تک پہنچایا جائے گا، تاکہ ستلج اور راوی میں ڈاؤن اسٹریم میں جو لوگ اس پانی سے مستفید ہوتے تھے، اس پانی سے اریگیشن کرتے تھے. بہت بڑا ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ ایریا تھا کہ جو اس پر آباد تھا. اس پانی کو بجائے ان دریاؤں سے پانی ملے، اس کے بدلے ہم اپنے دریاؤں سے پانی لیں. اور اپنے دریاؤں سے پانی لینے کا مطلب خود بخود یہ ہوگا کہ پھر آگے جانے والا پانی وہ کم ہو گیا. تو لہذا یہ کارنامہ ہم نے انجام دیا تھا. متبادل تو یہی تھا کہ معاہدہ تو ہونا تھا، لیکن اس معاہدے پر ہم اپنی موقف پر جو بالکل ایک اصولی موقف تھا اس پر قائم رہتے، اور 5 دریاؤں میں ڈاؤن اسٹریم کے استعمال کرنے والوں کا نچلے حصے میں جہاں پانی پاکستان میں آتا تھا ان کا جو حق موجود تھا اس کو ہم اسٹیبلش کرواتے. اس پہ ہم راضی ہوتے کہ جی کم از کم اتنا پانی پاکستان لازماً آئے گا، اور ان علاقوں کو، ان ایریگیٹڈ علاقوں کو اس ایگریکلچر کے لیے فراہم کرنے والے پانی کو کاٹنے کا، روکنے کا انڈیا کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میرا دوسرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا یہ سنتاس معاہدہ ہے، اس جیسی کچھ اور معاہدوں کی مثالیں بھی کئی دنیا میں موجود ہیں، اور کیا ان کی بھی خلاف ورزی کی کوئی مثالیں موجود ہیں؟ دیکھیں، دنیا میں اس طرح کے معاہدے ہونا کوئی ایک نئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑے دنیا کے، دیکھیں دریائے سندھ دنیا کے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے. اس طرح کے 2 بڑے دریا دنیا میں موجود ہیں. ایک دریائے نیل جو سوڈان، مصر اور اس کے اوپر کے کئی علاقوں سے گزرتا ہوا بالآخر بڑے اسٹرکچر بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کے ان لوگوں کی پانی فراہم کرنے کا، ایگریکلچر کا اس کا سبب بنتا ہے. اور اس دریا کے حوالے سے ان ممالک کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں. اس پہ لازمات ہے کہ ناراضگیاں بھی ہوتی رہی ہیں، خرابی کوئی ایک غیر معمولی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے کولراڈو ریور جو امریکہ میں واقع ہے، جو 3 اسٹیٹ سے ہوتا ہوا، کولراڈو، اپنا یوٹا اور ایریزونا، ان 3 سے ہوتا ہوا پھر بالآخر جاتا ہے میکسیکو میں. تو اس پہ بہت بڑا، دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے بہت بڑا ڈیم، ہوور ڈیم بنا ہوا ہے. اچھا، اسی پہ. اور اس ڈیم کے بننے کے وقت بھی یہ اختلاف پیدا ہوا کہ اتنا پانی روک لے گا تو میکسیکو والوں کو، تو لہٰذا اس بات کو انشور کیا گیا کہ اتنا پانی کا حق تھا اس کے بننے سے پہلے حق برقرار رہے اور ان کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. اس پر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہی رہا ہے، کنٹروورسی پیدا بھی ہوتی رہی ہے، لیکن جنرلی اس پہ عمل کیا گیا ہے. شکریہ. اسی سے ملتا جلتا معاہدہ جو ہے تھائی لینڈ کی طرف بھی جو ہے میکانگ ڈیم جو ہے وہاں بھی کیا گیا تھا. تو یہ دریاؤں میں ہوتے رہے ہیں اس طرح کے، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہوا ہے. کیونکہ دریا تو ان سرحدوں کے محتاج نہیں ہوتے جو انسانی سرحدیں ہیں. صحیح.
ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ماضی میں یہ جو معاہدہ ہے سنتاس معاہدہ، اس کی خلاف ورزیوں کو کوئی نوٹس ضامنوں نے لیا تھا، اور کیا اس معاہدے پہ عمل درآمد کا کوئی فول پروف میکانزم موجود ہے؟ میں ایک سوال کروں گا کہ کیا اس دنیا میں موجود عالمی ادارے کیا واقعی اس دنیا میں انصاف کو تقسیم کرنے والے ادارے ہیں؟ یقیناً نہیں ہے۔ جو اقوام متحدہ کا حال ہے وہی حال باقی سارے معاہدوں پر عمل درآمد کرانے والے اور ثالثوں کا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب اس معاملے میں بھی بھارت نے اس معاملے میں بھی ورلڈ بینک بطور ثالث آیا تھا، اس میں بہت سی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں معاہدے کے اندر کہ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، کیا میکینزم ہوگا، لیکن لازمی بات ہے کہ بہرحال اس میں کبھی خلاف ورزی پر ان میں سے کسی بھی، چاہے ورلڈ بینک ہو چاہے کسی ادارہ ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی اختیار یا طاقت تو نہیں ہے کہ جی وہ بزور قوت کچھ چیزیں کروا سکے۔ جس طرح اسرائیل اس وقت کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا دنیا کے ساروں سے، تو اس طرح اس معاملے میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی طاقت اگر یہ نہیں ماننا چاہتی اور دنیا کی دیگر طاقتیں دیگر قوتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں یا اس پر خاموش ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ نہیں دوبارہ اسی میں، جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے صورتحال بیان کی یہ تو یقیناً کافی تشویشناک ہے، تو پھر کیا یہ جو بھارت کی آبی جارحیت ہے اس سے نپٹنے کی کوئی اور تدبیر نہیں ہے جس سے کہ مطلب بھارت کو اس معاہدے پہ عمل کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ دریاؤں کا معاملہ کسی نل کی طرح تو نہیں ہے کہ بس ایک دن بھارت نے فیصلہ کیا بند کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں، چناب اور جہلم دونوں جو بھارت سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں سے بیشتر علاقہ وہ ہے کہ جہاں پانی استعمال براہ راست نہیں ہو سکتا، اور چونکہ بہت زیادہ سلوپ میں پانی بڑی اسپیڈ سے پہاڑی علاقوں سے آتا ہے، اسی وجہ سے وہاں پر ہائیڈرو پاور بنانے کا پوٹینشیل بہت موجود ہے۔ صحیح۔ تو اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہائیڈرو پاور میں جو کچھ تھوڑی ڈنڈی مارتے ہیں کہ جتنی کم کرنے کی گنجائش ہے، جتنا پانی روکنے کی گنجائش ہے، لیکن لازم بات ہے کہ وہ سارا پانی اگر اس وقت جتنے بنے ہوئے ہیں وہ اگر ان سب میں پانی روکنا بھی شروع کر دیں تو شاید دونوں دریاؤں میں 10 سے 15% سے زیادہ کا پانی پوری کوشش کے باوجود بھی نہیں روک سکتے۔ اور اب اگر اگلے 5-10 سال، 4-5 سال اور محنت کرتے ہیں، دریاؤں پہ مزید اسٹرکچر بناتے ہیں، پانی ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لازم پانی ذخیرہ کرنے کا تعلق بھی اس بات سے ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ کو پانی ذخیرہ کرنا ہے وہاں کی ٹوپوگرافی، وہاں کے ایریا کی صورتحال کیا اس کے لیے کتنی موافق ہے۔ تو لہٰذا وہاں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو پانی بہت بڑا پانی ذخیرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ سوچتے ہیں پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے کہ جو اس کے بائیں جانب جو ہے اس کے مشرقی سائڈ پہ جہلم و چناب کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو ان پہاڑوں کو کاٹتے ہوئے ان کے نیچے سے ٹنل بنا کے پانی لے جائیں گے اور پاکستان کو پانی سے۔ تو بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مثلاً دریائے جہلم جو ہے وہ پاکستان میں جو پانی لاتا ہے وہ شاید بھارت کی سرحد پہ 10 سے 12,000 کیوسک سے زیادہ کا پانی نہیں ہے، باقی سارا پانی وہ ہے جو پاکستان ہی میں جنریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح چناب میں بھی تقریباً کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ وہاں سے آنے والا پانی یہ نہیں کہ سارا 100% پانی وہاں جنریٹ ہوتا ہے، بہت بڑا اس پانی کا حصہ یہ ہے جو پاکستان ہی میں جنریٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے انڈس میں دریا سندھ میں آنے والا پانی تو وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ 90% سے زیادہ پاکستان ہی کے علاقوں میں جنریٹ ہوتا ہے، اور انڈیا میں جس علاقے سے گزر کے آتا ہے اس کدو سے بھی اوپر، تو وہاں تو ڈیم بنانے کی کوشش کرنا اور پانی روکنے کی کوشش کرنا یا کوئی ذخیرہ بنانا وہ اس وقت تو کم از کم ناممکن سے اس کے لیے بنانے کی کسی بھی لحاظ سے ٹیکنیکلی وائبل نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کے بعد سے کچھ نقصان سودا کرے تو کرنے دیں انہیں، اس میں بھی وقت لگتا ہے بہت سارا۔ صحیح کا کام نہیں ہے کہ اچانک جو پانی بند کر دیں گے اور ہمارے پاس پانی کم ہو جائے گا اور پانی کی سخت کمی ہو جائے گی، انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے سامنے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا یہ لوگوں کو آپ بتانا پسند کریں گے کہ تنسیخ ہو جانے کے باوجود، تنسیخ ہو گئی ہے یا اس کا اعلان ہوا ہے بہرحال، اس معاہدے کا کتنا حصہ ہے جو خود بخود جاری رہ سکتا ہے اور وہ منسوخ ہو ہی نہیں سکتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے بتایا کہ جو ہمیں نہیں ماننی چاہیے تھی،
مشرقی دریا پورے اس طرح ہمیں حوالے نہیں کرنے چاہیے تھے، اس پر رضامندی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہو گئی، سائن کر لیا اور بھارت نے اس کا پورا فائدہ اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ پانی سارا ڈائیورٹ ہو چکا، اب لازمی بات ہے وہ پانی تو واپس ہماری طرف نہیں لایا جا سکتا نا، جی جی تو لہٰذا وہ تو اب مطلب اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اب تو معاملہ ہمارے اینڈ پر ہے کہ جی ہمارے جو مغربی دریا ہیں ان میں مداخلت اس کی کم سے کم ہونی چاہیے، صحیح، اور یعنی اسی لیے ہمارے اینڈ سے کوئی اس کی خلاف ورزی کا معاملہ بہت زیادہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ چونکہ وہ اپ اسٹریم پر ہے، ہم نیچے والے، ہمیں تو پانی آنا چاہیے یہاں پر، وہ پانی کو ہم ان کا پانی نہیں روک سکتے، صحیح، بالکل، ٹھیک ہے نا، وہ تو نہ مشرقی دریا میں روک سکتے، مغربی پانی وہاں سے آنا ہے، تو لہٰذا اصل پابندی بھارت کو کرنی ہے، صحیح، اور بھارت یہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ایک تو کچھ اس نے کیپیسٹی بنائی ہے، اضافی بنائی ہے، جو ہائیڈرو پاور بنتے ہیں مثلا بگلی ہار ڈیم پر بنا، تو ان ڈیموں کے اوپر اگر نارمل حالات میں آپ ایک چھوٹا سا ریزروائر بناتے ہیں، اس سے آپ پانی لیتے ہیں پین اسٹاک کے ذریعے سے اور لے جاتے ہیں اپنی پاور ہاؤس میں، اب اس کے اوپر ایک چیز کہلاتی ہے فری بورڈ، جی جی فری بورڈ کی جو ہے کم سے کم گنجائش ہے کہ 1 میٹر فری بورڈ ہوگا، صحیح 4 اور 5 میٹر فری بورڈ تو نہیں ہو سکتا، صحیح، لیکن انہوں نے 4-5 میٹر کا فری بورڈ انہوں نے کیا تھا۔ اب جب یہ فری فری بورڈ، بورڈ کیا ہوتی ہے ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا؟ فری بورڈ جو ہے دیکھیں یعنی کہ آپ کو ایک پہاڑ ایک خاص اونچائی تک روکنا تھا کہ یہاں سے آپ پانی لیں گے، ٹھیک، اب اگر آپ اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ پانی میں تھوڑا سا اونچائی نیچے آستی رہ آستی ہے، چلو اس کے اوپر تھوڑی گنجائش رکھ لی آپ نے 1-1.5 میٹر کی، اور اونچا کر دیا، جی ٹھیک ہے نا، تاکہ اس تک کا پانی پیچھے ٹھہرے گا، اب اگر آپ اس کو اور جتنا بڑا کریں گے اس کے پیچھے اتنا پانی کا، یہ کہلاتا ہے فری بورڈ، تو انہوں نے فری بورڈ جو ہے انہوں نے زیادہ بنایا جو اس کے مطابق ہونے چاہیے تھے، اور یہ اسی لیے ہے نا، اور اب وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان فری بورڈ سے اوپر مزید کچھ کنسٹرکشن کر کے اس کو اور اونچا کرنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ پانی پیچھے روک سکے، لیکن پھر بھی تمام کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے کے سارا پانی ہمارا روک سکتے ہیں، کوئی پانی جو ہماری طرف جنریٹ ہوتا ہے وہ تو پانی اسے روک ہی سکتے ہیں، لیکن جو ان کی طرف بھی پانی آتا ہے اس پہ سارے پانی کو روکنا اتنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اثر ڈال دیں گے، ان کو جب بڑھا کرتے رہیں گے، فری بورڈ کو اونچا کرتے رہیں گے اگلے 2-4-5 سال میں، ٹھیک، تو اصل چیز یہ کہ پاکستان کی ضرورت یہ کہ جو چیز طے ہو چکی ہے اس کے مطابق اس کے فوائد وہ سمیٹ چکے ہیں، اب لہٰذا جو ہے ہمارے دریاؤں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 2016 سے مودی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، کیونکہ ری نیگوشیٹ میں یہ کہ وہ تو ہم ہڑپ کر چکے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ مغربی دریا میں بھی جو ہے اپنے لیے گنجائش پیدا کی جائے تاکہ پاکستان پریشانی کا شکار ہو، تو یہ سارا اس سے کہتے ہیں کہ سارا میلہ ہی بنایا اس لیے گیا تھا، سارا یہ تماشا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اس پانی میں سے جتنا لے سکتے ہیں وہ پانی لے لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ جو صورتحال بتائی ہے اس کی روشنی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید صورتحال اتنی زیادہ بری یا اتنی زیادہ مایوس کن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک آبی ماہر کے منہ سے ہی میں یہ بات سنوں اگر تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو صورتحال اب تک رونما ہوئی ہے اس میں حکومت پاکستان نے بھی کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ، بلکہ خاصی ذمہ داری کا مظاہرہ یہ کیا ہے کہ وہ عالمی عدالت انصاف سے رجوع اس نے کر لیا ہے اس معاملے کو لے کر، اور وہاں جاتے ہوئے پاکستان کو اور دیگر بڑی طاقتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلنا ہوگا، ان کو اپنے موقع سمجھانا ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ امید کی یہ خبر میں ڈاکٹر صاحب سے سنوں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہم پاگنی کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں بھارت کی طرف سے، اس کے بعد خدا نخواستہ پیاس سے تو مرنے نہیں جا رہے؟ نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو کہ ہمارے یہاں پانی کو پیاسے ہونے کا رہنے کا مسئلہ ہو جائے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے ابھی تازہ ترین نہروں کے معاملے میں ہوا تھا کہ پانی کے حوالے سے ایک ایک قطرہ پانی جو ہے اہم ہے، تو لہٰذا اگر میرے پانی کا 5 سے 10% بھی کچھ کم ہوتا ہے تو ایک بڑی اماؤنٹ ہوگی بڑی جس کا نقصان ہوگا، تو لہٰذا کیا کہتے ہیں ہمیں جو کام کرنے چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مغربی دریاؤں پر اپنے حق سے کسی قیمت پہ بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان دریاؤں پر ہم بھی اپنے پانی کے استعمال کا، پانی کو محفوظ کرنے کا، اس کے اسٹور کرنے کا ہم بندوبست کریں۔ ہمارا اس معاملے میں ریکارڈ بڑا خراب رہا ہے، ہم آپس کے جھگڑوں میں تو رہے، لیکن حقیقت آپ یہ دیکھیں کہ منگلا اور ڈیم کہ جو جہلم ریور پہ بنا اور تربیلا ڈیم،
1975 کے بعد سے دریائے سندھ پہ ہم کو ایک بھی یا اس کی جو یہ ٹریبیوٹریز ہیں کوئی ایک بھی بڑا ڈیم اسٹور کرنے کا ہم نہیں بنا سکے. جبکہ انڈیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ چاہے چھوٹی اس کے لحاظ سے اسٹوریج کا تو کر نہیں سکتے تھے وہ, لیکن دیکھیں انہوں نے جو ہے جو چھوٹی موٹی اسٹوریج کی ہے ہائیڈرو پاور کی ہے تو جہلم پہ 11 بنا دیے, 17 ابھی اور پائپ لائن میں. اچھا ہاں جی ہاں, وہ تو بہت بڑی تعداد ہے. اس طرح چناب پہ انہوں نے بے شمار اسٹرکچر بنا دیے اور مزید لائن میں ہے, تو وہ اس کو پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ کیس بھی پھر عالمی عدالتوں کے حساب سے یا اداروں میں یہ ان کا کیس بنتا ہے کہ اس لحاظ سے اس کو سپورٹ دیتا ہے کہ جب یہ استعمال نہیں کرے تو ہمارا کام استعمال کرنے کا. لہٰذا ہمارے لیے پہلی بات تو ضروری ہے کہ ہم اپنا کیس عالمی اداروں میں پوری طرح پیش کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر ان سارے دریاؤں کے اوپر جہاں جہاں ہم پانی کو اسٹور کرنے کی, پانی کو استعمال کرنے کی, ہائیڈرو پاور کرنے کی جو گنجائش ہو ان پروجیکٹ کو پرائرٹی کی بنیاد پہ ہم کریں کہ جی ہمارے پروجیکٹ ہیں, ہمارے پروجیکٹ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے اور ہمارے پروجیکٹ کے لیے پانی ملنا چاہیے ہمارا آ کے, اور اس کو ہم کوئی ہم سے حق سے محروم نہیں کر سکتا. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا موقف جو ہے ہر فورم پہ کسی بھی قیمت پہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا ہے. جن اداروں میں بھی جا سکے جو بھی عالمی وہ ہم کریں, اور اس میں پھر ہمیں اپنے دشمنوں کو بھی بھارت کو بتا دینا چاہیے کہ اپنے حق کے تحفظ کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. بہترین. ڈاکٹر صاحب, میں پانی کے بحران اور سنتاس معاہدے کے حوالے سے جو جزیات تھیں ان پہ جو سوالات اٹھتے تھے ان کے جوابات جو ڈاکٹر صاحب سے ملے ہیں ان سے ایک امید افزا پیغام ان میں مستور دیکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اپنے حواس نہ کھو جائیں اور ارباب اختیار متبادل آپشن اور عالمی اداروں کے سامنے مضبوطی سے لڑیں, تو کوئی وجہ نہیں کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنے ہاتھ میں بہتری کے ساتھ جی سکیں. اور یہ جان لینا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ قومیں وہی جیتی ہیں جو بحران کے وقت اپنے حواس نہیں کھوتی, اور حواس نہ کھونا جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی ہر قوم کو ضرورت ہوتی ہے. بس ہمیں کچھ ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں بتا سکیں کہ معاملات اتنے خراب نہیں ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہاں یہی بات بتائی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس حوالے سے اپنی بات میں لوگوں تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ.